السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت ہے سورۃ فاتحہ کی، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے الحمد للہ۔ اب قرآن پاک کھولتے ہی ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ ہے الحمد للہ۔ تو الحمد للہ کہنے والے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کی تعریف کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے وہ دنیا کی تعریفوں سے نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سب سے پہلے کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندے کو عزت نفس سکھا رہے ہیں کہ عزت نفس کیا ہے۔ لوگوں کی بلا وجہ تعریف کرنا، ان کے آگے جھکنا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ اگر آپ کے حالات اچھے نہیں چل رہے نا تو آپ پھر بھی کہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے اس بندے کو فلاں آزمائش میں ڈالا لیکن یہ پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، وہ اپنے بندے کو ہر اس چیز سے، ہر اس نعمت سے نواز دیتے ہیں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اگر آپ کے حالات خراب ہیں تو وہ حالات سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز بالکل بھی تعریف کے قابل نہیں ہوتی۔ جو چیز تعریف کے قابل ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ آپ اصل میں کسی چیز کی بھی تعریف کر لیں لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، کیونکہ اس چیز کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم پہ ذرا سی کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا ہم پہ کوئی ذرا سا مشکل ٹائم آ جاتا ہے نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اس آزمائش میں کیوں ڈالا۔ اگر ہم پہ بیماری آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں کہ ہم ہی کیوں، ہم پہ ہی یہ بیماری کیوں، ہم پہ ہی یہ مشکل کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو آزماتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن پاک کھولتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ بولے، جس حال میں بھی آپ ہیں الحمدللہ بولے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیں ضرور نوازے گا۔ آگے ہے رب العالمین۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام جہان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے نا تو آپ سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ سب سے پہلے آپ اس کے پاس جائیں گے جس کے پاس ان سب چیزوں کا حل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بندوں کے آگے نہیں جھکنا، آپ نے اس کے پاس جانا ہے جس نے ان بندوں کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو سب معاملات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، وہ آپ کو سب کچھ دے گا جو اس کا ہے۔ تو آج کے بعد ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ ہم نے کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں صرف اسی کے پاس جانا ہے۔ اگلی آیات ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اب ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، یہاں تک کہ اس کے غصے کے آگے بھی اس کی رحمت حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم کتنے گنہگار ہیں،
ہم قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم گنہگاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ ہم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ایک آنسو بہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، چاہے ہمارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں معاف کرتے ہیں، ہم پہ رحم کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا ہے، اور کسی بھی مشکل میں ہمیں کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھکنا ہے اور اسی کے پاس جانا ہے جو مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔